گالوں کا کیا بنانا؟ ہم علی سے مدد مانگے تو ملا کی لگے فتوہ پڑھ جاتی ہے، فتووں کی مشین چل جاتی ہے، خود چودھری سے کھال مانگے، یار بولنا تو صحیح خدا کے لیے، نہ فتوہ لگتا ہے نہ شرک ہوتا ہے، شہید و اصول ہے، جا کے بندوں کو چیک کیا کرو کون علی کو ماننے والا ہے، کون علی کو سوچنے والا ہے۔ لو اس ایس علاقہ کے خجور مجمع میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں ایک جملے میں تمہارے چہرے بھی بنوں گا، تمہارے شجرے بھی بنوں گا، کتنے علی والے ہو، کتنے دوسری پارٹی میں ہو، جاؤ بندے کو چیک کرنے کا آسان طریقہ ہے، اس سے کہو میرا رازق علی ہے، میرا رازق علی ہے، میرا مالک علی، میرا رازق علی ہے، میرا مالک علی ہے، میں رزق علی سے لیتا ہوں، مجھے رزق علی دیتا ہے۔ لاہور میں نے یہ بات کی کہ میرا رازق علی ہے، ایک مولوی چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے بڑے بھائی کی قمیض پہن کے اٹھ کے کھڑا ہوا، کہتا شرم نہیں آتی اللہ کے دروازے چھوڑ کے تو علی کے دروازے سے رزق مانگتا ہے؟ میں نے کہا شرم تجھے نہیں آتی، مبالے والے بن محمد جیسا نبی علی کے دروازے سے بیٹے لے سکتا ہے، میں روٹی نہیں لے سکتا۔ نہیں جو علی کے لے کے کھاتے ہو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کے زور لگا کے رہا ملا مسجد کا چندہ مانگے تو شرک نہیں ہوتا، ہم علی سے رزق مانگ لیں تو شرک ہو جاتا۔ ایک مول صاحب کہا کہ نہیں رازق تو اللہ ہے، میں نے کہا کس آیت سے کہا؟ واللہ خیر الرازقین۔ میں نے کہا تجھے اتنا بھی نہیں پتا رازقوں کی جمع ہے رازقین۔ کسے سمجھ اللہ اچھا ہے تو رزق دینے والوں میں سے سب سے اچھا رزق اللہ دیتا ہے، کوئی اور رازقین بھی ہے اس کا مطلب۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یاد رکھنا والدین کو رب کہا، والدین کو ہے وہ بھی رب ہے، ماں باپ بھی رب۔ مولوی بتا شرک ہوا؟ نہیں، وہ حقیقی رب ہے، یہ اس کی عطا سے رب ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ کہہ گئے کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے۔ اس کا رب اللہ ہے، اس کا رب اللہ ہے، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، لیکن یاد رکھنا اللہ سے لے کے کھانے والا حرامی ہو سکتا ہے، علی کا کھانے والا حرامی نہیں حلالی ہوتا۔ خدا تو سلامت قیامت رکھے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد، گل ہوتی ہے یا کہ جملہ آ گیا ہے، میں مجبور ہوں رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتا، رٹنے سے سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی، تقریر عطا ہوتی ہے بیان کرنا شروع۔ ایک جملہ آ گیا ہے مجھے یاد ہے، لاہور میں ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم علی کو رازق کہتے ہو، علی کو مالک کہتے ہو، تو علی تو خود اللہ سے رزق لے کے کھاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں علی اللہ سے لیتا ہے، میں تو علی سے لیتا ہوں۔ اس نے کہا علی رزق کیسے دے سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا اس پہ گرامی ہے تیرے میرے مولا کائنات کا؟ اس نے کہا مولا تیرا ہوگا میرا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تیرے لیے تو لعنت ہی ہے نا، کیا اس میں ہے تیرے چوتھے خلیفے کا؟ اس نے کہا علی۔ میں نے کہا لقب؟ کہتا بے شمار لقب ہے۔ میں نے کہا ایک کوکب دری کے اندر مولا کائنات کے بارے میں نبی رحمت نور مجسم کا فرمانے دی شان لکھا ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے۔ پڑھ کے سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر، جو جنت دے سکتا ہے روٹی نہیں دے سکتا۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے
مدد مانگتے ہیں. اگلی آیت پڑھو گے تو اس مدد کا پتہ چلے گا کہ مدد کس بات میں مانگ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. گلزار بھائی دکھ ہوا اس بات کے اوپر. چند بندوں نے بات سمجھی ہے, چند نے نہیں سمجھی. جو سمجھ گیا تو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. جو نہیں سمجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں سمجھا کے آگے چلتا ہوں. کس بات میں مدد مانگتے ہیں؟ آگے بڑھو. آدھی آٹے پڑھنا آدھی چھپانا یہ یہودیوں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں. مسلمان کا بچہ ہے تو آگے بڑھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, مدد اس بات میں مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. وہ سیدھا راستہ جس پہ قائم ہے. تین ترجمے ہیں. کتنے؟ ایک ترجمہ ہوتا تو فساد نہ بڑھتا. تین ہے فساد پڑ گیا. فساد ہی تینوں کی وجہ سے بڑھا. یہ تین ترجمے نہ ہوتے فساد. تین ترجمے ہیں اس لیے مسلمانوں میں اختلاف زیادہ ہو گیا تینوں کی وجہ سے. پہلا ترجمہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہمیں سیدھا راستہ, ہاتھ کھول دو کوئی مسئلہ نہیں. جسے یہ کڑی لگی اسے یہ کڑی اچھی نہیں لگتی. ہمیں سیدھا راستہ تھوڑا سا بولنا خدا کے لیے دکھا. دوسرا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. برکت بھائی تیسرا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. مجھے نہیں پتا ان میں سے سنیوں کا ترجمہ کون سا ہے, شیعوں کا ترجمہ کون سا ہے, لیکن انصاف کی مدد سے بتا. جو دکھانے کی دعا کر رہا ہے اس نے ابھی دیکھا نہیں. جو دکھانے کی دعا کر رہا ہے اس نے دیکھا ہی نہیں. جو چلانے کی بات کر رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے. جو قائم رہنے کی بات کر رہا ہے شاید اسے پتا چل گیا ہے یہ رستہ اور نہیں ابو طالب کے بیٹے علی کا رستہ ہے. رستہ کون سا ہے؟ خود ہی قرآن آگے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. رستہ ان لوگوں کا رستہ ان لوگوں کا. پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے انڈیا کے ایک مولوی تھے, خدا ان کے اوپر لعنت کرے. نہیں جو چپ ہو تمہارا کیا مزاج ہے؟ یا تو لعنت پہنچتی نہیں یہ ہے, یا تمہیں کرنی نہیں آتی ہے, یا تم لعنت کو برا سمجھتے ہو. لعنت کو برا نہ سمجھنا, لعنت کرنا اللہ کی سنت ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی انگریز کے کہنے کے. مولوی صاحب کا نام تھا شاہ اسماعیل شہید. بزرگ جانتے ہیں, جوان نہیں جانتے. میں بزرگوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, جوان سن کے اس بات کو پھر سوچیں گے کیسے کیسے لوگ تھے. انگریز کے کہنے پر انہوں نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا تقویت الایمان. ایمان کو تقویت دینے والے, لیکن حقیقت کے اندر وہ ایمان تقویت الایمان نہیں تھی, تقویت الایمان تھی. ایمان کو دھکا دینے والے. جس بندے نے وہ کتاب پڑھی اس کا بیڑا گرک ہو گیا. سچی بات. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا صراط مستقیم. دو کتابیں. ان کتابوں کے اوپر پاکستان میں بین ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کے قانون کے تحت جہاں سے وہ کتاب برآمد ہو جائے اس کو 6 ماہ کی قید ہوتی ہے, 5000 کا جرمانہ ہوتا ہے. اسی کتاب سے یاد رکھنا گستاخی رسول کی گئی تھی جو ایک لاہور کے رہنے والے ہندو نے کی تھی گستاخی, اور غازی علم شہید نے اسے قتل کیا تھا. یہ اسی کتاب سے گستاخی لی گئی تھی. دو کتابیں. خدا اس کے اوپر لعنت کرے. بولے اس کمینے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جس نماز کے اندر محمد اور علی کا خیال آ جائے نقل کفر نہ باشا, وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. گدھے کا خیال آ جائے, گھوڑے کا خیال آ جائے, بھینس کا خیال آ جائے, نماز نہیں ٹوٹتی. کتاب میں لکھا ہے, نہ لکھا ہو جو سزا چور کی وہ سزا دینا. کون تھا یہ بندہ؟ حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے. نجدی تھا,
سعودیہ کا ایجنٹ تھا، انگریز کے کہنے پہ اس نے مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نکالنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی۔ اس نے کہا جس نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے وہ نماز باطل ہے۔